اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر سامعین مکرم کو، سب سننے والوں دیکھنے والوں کو ربیع فاطمہ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 ربیع الاول روز عید ہے، ان سب کے لیے جو عاشق اہل بیت ہیں، ان سب کے لیے جو محبت آل محمد دلوں میں سجائے بیٹھے ہیں، اور یہی تو وہ محبت ہے جو ہماری مغفرت کی کنجی ہے، ہماری سکون کی کنجی ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ جب تک گفتگو کریں تب تک جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کے باب میں جتنے مطالب میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں وہ پیش کروں۔ عزیزان من، آج بہت اہم دن ہے۔ آج اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں میٹھے بنائیں، خوشیاں کریں، میٹھے تقسیم کریں، اپنے بچوں کو اپنی جگہ بٹھا کر، اپنے پاس بٹھا کر بتائیے کہ آج کس امام کا ظہور ہے، کس امام کی ولادت ہے، وہ جس کی وجہ سے شیعہ جانے جاتے ہیں، مسلک جعفریہ جانا جاتا ہے، فقہ جعفریہ جانا جاتا ہے، وہ جو اماموں کے امام ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، میں مثال پیش کرنا چاہوں گی۔ جب ہم کسی یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹریٹ کا شعبہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جو انجینئرنگ کا شعبہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جسے طب سیکھنی ہو، جسے ڈاکٹریٹ سیکھنا، میڈیکل سائنس پڑھنی ہو، وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، جو اردو ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں۔ یعنی ہر علم کا سیکھنے والا ہر علیحدہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے۔ لیکن میرا سلام ہو اس ہستی پر کہ جو تمام تر لوگوں کو ایک اکیلے دربار میں بیٹھ کر ہر انداز کا، ہر طریقے کا، ہر شعبے کا علم دینے والا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ تھی، ایسی یونیورسٹی جہاں جن اماموں کو دنیا مانتی ہے، جو امام ایسے امام جنہیں دنیا جن کے آگے سر قلم کرتی ہے، وہ تمام امام جس کے آگے سر قلم کرتے ہیں وہ ہمارے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کے دربار میں جس سے میڈیکل سیکھنی ہو، جنہیں طب سیکھنی ہو وہ بھی یہاں آتے ہیں، جنہیں کیمیا سیکھنی ہو وہ بھی یہاں آتے ہیں، جنہیں حکمت سیکھنی ہو وہ بھی یہاں آتے ہیں۔ یہی وہ دربار ہے جہاں سے فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان جیسے لوگ نکلتے ہیں۔ یہی وہ دربار ہے جہاں شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگ نکلتے ہیں۔ یہی وہ در ہے جہاں پہ بہت سو کے امام محمد حنفیہ نکلتے ہیں۔ یہی وہ امام ہے کہ جب دنیا کسی کو امام کہتی ہے تو وہ تمام امام جس امام کے آگے سرنگو ہو جاتے ہیں، سر جھکا دیا کرتے ہیں، وہ آپ کے اور میرے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ آئیے ذرا تصور میں خود کو پیش کریں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ پہنچائیے مدینے میں جہاں آپ کا اور میرا مولا ممبر سلونی پہ بیٹھا ہے، اور وارث علم نبی، وارث علم علی، وارث ممبر علی بن ابی طالب کس انداز میں کلام کر رہا ہے کہ بہت سے مذاہب کے لوگ میرے مولا کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ آئیے ذرا ہم اس دربار میں تشریف رکھتے ہیں، آئیے ذرا ہم روحانی پرواز کے ذریعے خود کو وہاں پہنچا دیتے ہیں کچھ وقت کے لیے، تاکہ اپنے امام کا دیدار کر سکیں۔ ایک مرتبہ میرا امام بیٹھا تھا اور بہت سے لوگ، 4000 لکھا جاتا ہے تاریخ میں، بیک وقت لوگ بیٹھا کرتے تھے اور کوئی سیکھنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک دہریہ بیٹھا ہوا تھا، ایتھسٹ بیٹھا ہوا تھا۔ آج بھی ایتھسٹ لوگ بہت زیادہ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایتھسٹ کون ہوتے ہیں؟ جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، تمام کائنات خود بخود ہی وقوع پذیر ہو گئی اور ایک حادثے کے طور پر یہ کائنات بن گئی۔ تو ایک مرتبہ ایک ایتھسٹ بیٹھا تھا۔ ایک مرتبہ امام جب کلام کر رہے تھے، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا سیکھنا چاہتا ہے؟ کہا میں آپ کے دربار میں بیٹھ کر علم سیکھنا چاہتا ہوں، علم طب سیکھنا چاہتا ہوں، حکیم بننا چاہتا ہوں۔ یہ سنا تھا، کہا مولا فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پڑھو جیسے میں دوسروں کو پڑھا رہا ہوں۔ کہا لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ مولا فرماتے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی سیکھو۔ ہم علم دینے میں بخل نہیں کرتے، ہم اپنے دشمنوں کو بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کہا آپ جاننا چاہتے ہیں میں ایتھسٹ ہوں، میں کسی خدا کو نہیں مانتا۔ کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہا کہ میں اس لیے یہ مانتا ہوں کہ جب تک کوئی شے نظر نہیں آتی وہ نہیں ہوتی۔ تو خدا نظر نہیں آتا آپ کا تو میں انہیں نہیں مانتا، وہ نہیں ہے۔ یہ سننا تھا۔ کہا کب مانے گا؟ کہا جس دن دیکھ لوں گا اس روز مانوں گا۔ جب یہ سنا، کہا یقیناً تو ایک روز دیکھے گا بھی۔ ایک بار تاریخ کہتی ہے 7 روز گزر گئے،
7वें रोज़ एक मरतबा कुछ सफ़ूफ तैयार कर रहा था, कुछ पत्ते थे और उन्हें पत्थर से पीसता जाता था। एक मरतबा करीब आए मेरा मौला और करीब आके कहने लगा, ये क्या कर रहा है? कब मैं, आपने जो कल मुझे सफ़ूफ बनाना बताया था, मैं हलीले के पत्तों से वो सफ़ूफ बना रहा हूँ। एक मरतबा सफ़ूफ का बनाना था। मेरा बात है, अच्छा हलीले के बीज कहाँ से आए ये बता। का मौला दरख्त से। फिर फरमाया, अच्छा ये बता पहले बीज आए या दरख्त आए? का मौला पहले बीज आए होंगे। ये सुनना था। कहा अच्छा ये बता कि फिर अगर पहले बीज आए तो बीज किस दरख्त से झड़े? कहा नहीं मौला फिर दरख्त आया होगा। कहा अच्छा फिर बता कि वो दरख्त किस बीज से होगा? जब ये सुनना था एक मरतबा खामोश रह गया। खामोश रह के थोड़ी देर बाद कहता है, यकीनन ज़मीन में कुछ मादे हुए होंगे, हिले हुए होंगे और वो मादे हिलते जाते होंगे और अपनी जगह तब्दील करते जाते होंगे और आपस में एक दूसरे से इस अंदाज से मिले होंगे कि वो बीज पैदा हो गया होगा और जब वो बीज पैदा हुआ होगा उससे दरख्त निकल गया होगा। ये सुनना था। फिर मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं, अच्छा फिर ये बता वो कौन है जो उन मादों को मिलाने वाला है? जब ये सुनना था एक मरतबा खामोश हो गया। कहा मौला आप बताइए कौन है मिलाने वाला? का वही तो वो खुदा है जिसने उन तमाम तर मादों को मिलाया और बीज तैयार किया और उससे फिर दरख्त उगने आया। ये सुनने लगा। ये सुन के कहता, खुदा की कसम मैं मुसलमान हो गया। का क्यों मुसलमान हो गया? का अब मैंने उस खुदा को देख लिया। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, खुदा की मारिफत जिस दर से हमें हासिल होती हो वो दर और कोई दर नहीं है सिवाय दर अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। हम अपनी जानें अगर कुर्बान भी कर दें खुदा की कसम तो इस दर पर हमें वो सिले, वो समरात दिए जाएंगे कि हमारे तमाम तर औलादे, हमारे आबा व अजदाद उसका समर हासिल करेंगे। मेरा मौला इसी तरह से एक मरतबा बैठा हुआ था, एक शख्स उठा उठ के कहा, मौला आप क़याम क्यों नहीं करते? आपकी हुकूमत होनी चाहिए। इमाम हुसैन ने भी तो 72 के साथ क़याम किया था और आपके पास तो 4000 लोग हैं। ये सुनना था। का ऐसा सोचता है कि मेरे पास 72 जैसे लोग हैं? का मुझे उनमें से फ़कत 20 के नाम बता दे। का मौला 20 के नहीं 200 अफराद ऐसे होंगे, बहुत से अफराद ऐसे होंगे जो आपके शागिर्दों में 72 की तरह होंगे। ये सुनना था। का मुझे एक मिसाल दे। का सब छोड़िए माँ, मैं खुद जिंदा मिसाल हूँ इस बात की, मैं आपका बहुत बड़ा शहदाई हूँ, मैं 72 जैसा हूँ। ये सुनना था। सामने एक तंदूर था। मौला फरमाते हैं मुझे चाहता है? कहा मौला बहुत चाहता हूँ। कहा मेरा आशिक है? कहा बहुत आशिक हूँ। कहा अपने आप को 72 जैसा शुमार करता है? ये सुनना था। कहा मौला शुमार करता हूँ। इतने मौला फरमाते हैं जहाँ वो कुआं, वो तंदूर नज़र आ रहा है, जा उस तंदूर में, भड़कते हुए तंदूर में जाके छलांग लगा ली। ये सुनना था। एक मरतबा रोने लगा। रो के कहता है मौला मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मौला मेरे घर में मेरी बीवी है, अगर मैं ना होंगे तो वो मर जाएंगे भूख से। ये सुनना था। मौला फरमाते हैं अच्छा जब हमने कहा तुझे अपने बच्चे याद आ गए। एक मरतबा करीब से मौला के एक शागिर्द गुजरा मौला का। मौला ने हारून मक्की को बुलाया। कहा हारून मक्की सामने देख रहे हो तंदूर जल रहा है। अब हारून मक्की ने ये नहीं पूछा मौला मेरा कसूर क्या है, सवाल तो इसने किया था, इसे सजा दीजिए। नहीं, कहा वो देख रहे हैं सामने तंदूर जल रहा है, जाओ हारून मक्की और उसमें छलांग लगा दो। ये सुनना था। तारिक कहती ना कोई सवाल किया, न जवाब दिए, न ये पूछा मौला मेरा क्या गुनाह है, मेरा क्या कसूर है। एक मरतबा दौड़ा और दौड़ कर उस कुएं में छलांग लगाई और न सिर्फ छलांग लगाई बल्कि उस तंदूर में छलांग लगाकर एक मरतबा तंदूर का ढकना ढका और ख़ुद को उसके अंदर बंद कर लिया। ये सुनना था। एक मरतबा फिर मौला ने उससे खड़ा किया जो शख्स पहले कलाम कर रहा था मेरे मौला से, और फिर मेरा और सवालात करने लगे और मौला से ये जवाब देने लगा। अब जब सवाल बढ़ते गए, इसके जवाब बढ़ते गए, एक मरतबा फिर मौला से देख कर कहता है मौला आपके चेहरे पर ज़रा सी परेशानी नहीं है कि कोई आपके कहने पर कुएं तंदूर में छलांग लगा चुका है, मौत के मुंह में जा चुका है, ना तो आप परेशान हैं ना उसे खोल के तंदूर देखते हैं कि वो मर चुका होगा, किस हाल में होगा। मौला ना आप ये सोचते हैं कि आपकी वजह से एक जान चली गई, एक शख्स मारा गया। ये सुनना था। कहा तुझे अभी भी मेरी मारिफत हासिल नहीं हुई। कहा आओ मेरी जानिब, मेरे साथ चलो। एक मतलब तारीख कहती मेरा मौला उस शख्स के साथ चला। खुद हाथों से तंदूर का जब ढकना हटाया, क्या देखा कि आग जो गुलजार बन चुकी थी और जिस आग पर, जिस तंदूर में आग हुआ करती थी वहाँ फूलों की पत्तियाँ बिखरी हुई थी। और एक मरतबा हारून मक्की उससे झांक के कहते थे मौला इस कदर ठंडक, इस कदर सुकून अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं पाया जिस कदर सुकून मैं आज पा रहा हूँ। खुदावंद मतआल की कसम, जो इनके दरबार में आ जाते हैं, जो इनसे मुंसलिक हो जाते हैं, वो हर किस्म की तकलीफ़ से दूर हो जाते हैं।
آپ سب جانتے ہیں نا جو عشق حیدر کرار رکھتے ہیں، جو عشق علی بن ابی طالب رکھتے ہیں، وہ گو کہ شاید دنیاوی نظر میں تکلیف میں معلوم ہوتے ہوں، مگر جو سکون عارضی انہیں نصیب ہوتا ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ آئیے ذرا آج ہم سب دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہم سب کو عاشق امام جعفر صادق شمار فرما، پروردگارا ہم سب کو محمد و آل محمد میں شمار فرما، اور ہمارا شمار عاشقوں میں کر، ہمارا شمار ان کے دشمنوں میں نہ کر، ہمارا کردار محمدی بنا دے، ہمارا کردار جعفری بنا دے، ہمارا فقط مسلک جعفری نہ ہو بلکہ ہمارا کردار جعفری ہو، ہمارا علم جعفری ہو۔ جب لوگ ہم سے کلام کریں تو امام کے علم سے اس قدر سرشار ہوں ہم کہ جواب دیتے ہوئے سوچا نہ کریں۔ آیا ایک شخص امام کے دربار میں اور آ کے کہنے لگا مولا، اور ہندو تھا، آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دربار میں فقط مسلمان ہی نہیں آیا کرتے تھے بلکہ تمام تر دور دراز سے لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اسلام کے قائل ہو نہ ہوں، ہم آپ کے علم کے قائل ہیں، اسی لیے ہم اس دربار میں موجود ہیں، لیکن ہمیں آپ خدا کی ذات نہ منوائیے گا، ہم علم سیکھنا چاہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں نہیں منواؤں گا، تم خود خدا کو دیکھنے لگو گے، تم خود خدا پہ یقین رکھنے لگو گے، خود باطنی آنکھوں سے خدا کو دیکھنے لگو گے۔ ایک مرتبہ ہندو شخص تھا، سوالات کرتا جاتا تھا مولا سے، مولا جوابات دیتے جاتے تھے، ایک مرتبہ بہت سے سوالات کیے، پھر آخر میں مولا نے کہا تجھ سے میں کچھ کلام کروں، میں تجھ سے کچھ سوال کروں، اتنے عرصے سے میری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ یہ سننا تھا، کہا مولا سوال کیجئے، کہا بہت بڑا طب ہے، بہت بڑا طبیب ہے، علم طب کب سے سیکھ رہا ہے؟ بہت بوڑھا تھا، کہتا بہت عرصے سے سیکھ رہا ہوں۔ کہا اچھا پھر سوال کرتا ہوں، جواب دے۔ کہا سوال کیجئے گا۔ کہ یہ بتا تیرے سر پہ بال کیوں ہیں؟ ہمارے خالق نے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بال کیوں نہیں رکھے ہیں؟ یہ ماتھے پہ لکیریں کیوں ہیں؟ ہماری آنکھیں گول کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے پیشانی پہ یہ بھویں کیوں ہیں؟ ہماری ناک کے نتریں اوپر کیوں نہیں ہیں، نیچے کیوں ہیں؟ یہ سننا تھا، ایک مرتبہ خاموش ہو گیا۔ کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں تو چاہتا ہے میں یہ جواب دوں؟ کہا سرکار میں جاننا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں سر پر بال خدا نے اس لیے عطا کیے تاکہ سردی میں خشکی سے اور گرمی میں سورج کی دھوپ سے تمہارا سر نہ پھٹ جائے۔ پیشانی پہ لکیریں اس لیے دیے ہیں تاکہ پسینے کے قطرے آنکھوں میں نہ جا سکیں۔ آنکھوں کی جو شیپ ہے، جو شکل ہے، وہ گول نہیں ہے، بادامی اس لیے ہے تاکہ جب تم دوا ڈالو تمہاری آنکھوں میں ٹھہر جائے۔ ایک مرتبہ سنتا جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ان کے دربار میں محسوس کریں، آپ سب تمام چیزیں محسوس کر سکیں گے۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں آنکھوں کا پانی نمکین ہے، میٹھا نہیں ہے۔ نمکین کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے آنکھوں پر چربی بنا رکھی ہے۔ آنکھوں کی جو شیپ ہے، آنکھوں کی جو ساخت ہے، اسٹرکچر ہے، وہ چربی سے بنا ہے، اور چربی کو اگر نمک نہ لگا کے رکھا جائے وہ خراب ہو جاتی ہے، اس لیے پروردگار نے نمکین پانی آنکھوں میں رکھا۔ کان میں کڑوا پانی اس لیے تھا کہ جب تم سو تو کوئی حشرات الارض تمہارے کانوں میں نہ چلی جائے۔ ایک مرتبہ وہ جواب سنتا جاتا تھا، اپنے آپ کو جھکاتا چلا جاتا تھا۔ کہا ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ بال اس لیے نہیں ہے تاکہ تم گرپ بنا سکو، اپنی گرفت چیزوں پہ مضبوط کر سکو۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی 132 سوالات کا میرے مولا نے جواب دیا۔ سوال سنتا جاتا تھا، جواب سنتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے آپ کو قدموں کو جھکاتا جاتا، اپنی نالین اتاری اور ایک مرتبہ امام کو سجدہ کرنے لگا۔ امام فرماتے رک جائیے، کیا کر رہا ہے؟ کہ خدا کی قسم آپ سے میں فضائل ایسے سن رہا ہوں، آپ سے میں حقیقت تخلیق انسان ایسے سن رہا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے تخلیق کیا ہو۔ ایک بار مولا فرماتے ہیں مجھے استاد مانتا ہے؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا پھر یہ جان لے کہ یہ علم ہمارا علم نہیں ہے بلکہ یہ علم رسالت مآب کا علم ہے، اور انہیں وہ علم پروردگار عالم نے عطا کیا ہے۔ ہم سب کا تخلیق کرنے والے پروردگار عالم ہے۔ کہا اے مولا آج آپ مجھ سے خدا کی گواہی دلوا لیجئے، آج آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا کیونکہ میں آپ کا عاشق بن چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خدا کرے ہم بھی حقیقی معرفت آل محمد کے ذریعے معرفت خداوندی تک کا سفر کر سکیں اور عشق میں ایسے ڈوب جائیں کہ ہم ان کے اور یہ ہمارے عاشق بن جائیں، کیونکہ مولا خود فرماتے ہیں کہ جو ہمارا عشق رکھتا ہے ہم ان کے عاشق بن جاتے ہیں۔ جو ہمارا شیعہ ہو اور اگر ہمارا شیعہ کسی دکھ میں ہو، مولا فرماتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، ہم اپنے گریبانوں کو چاک کر کے خداوند کے بارگاہ میں اس کے لیے نالہ و فغاں کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جب تم بیمار ہوتے ہو ہم مریض ہو جاتے ہیں، جب تم کوئی حاجت مانگتے ہو ہم مصلی بچھا کے خداوند کی بارگاہ میں تمہارے لیے حاجت طلب کرتے ہیں۔
خدا کی قسم جن کے پاس ایسے آقا و مولا ہوں وہ کسی اور کے در پر جایا نہیں کرتے. اپنی بات کا اختتام اس بات پر کرتی ہوں کہ پروردگارا ہم سب کو محمد و آل محمد کی محبت سے عشق سے نوازیں اور آج کے اس بابرکت روز میں ہم سب کے دل میں آل محمد کی محبت اس قدر پیدا کر دے جو ہر گناہ کو جلا ڈالے اور ہمیں گناہوں سے بچا لے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.